اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کی منزل حاصل کر پاؤ، منزل فوز و فلاح تمہارا مقصود ہو تو تم اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، حکم ہے، اور جہاد اس امت کے لیے لازم قرار دیا گیا، فرض کیا گیا۔ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اور جہاد کا موضوع قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ رکھا گیا۔ شریعت نے جہاد اسلامی کے ہمارے سامنے خد و خال بھی واضح کیے ہیں، آداب بھی بیان کیے ہیں، اور اس کی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جہاد اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے شدید جد و جہد کا نام ہے، بھرپور محنت کا نام ہے۔ مقصد کو پانے کے لیے، مقصود حاصل کرنے کے لیے کوشش بلیغ جہاد کہلاتی ہے۔ اب اس پر علماء کرام نے جہاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں کیا جاتا ہے، اس کو جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کمزوروں کو، بیواؤں کو، بچوں کو، اپاہجوں کو، معاشرے کے پرامن لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے، پنجہ استبداد سے، جبر سے، زیادتی سے بچانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، جہاد کہلاتا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے جو محنت، جد و جہد کی جاتی ہے، وہ جہاد کہلاتی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قتال کا حکم بھی دیا ہے، اور جہاد کے جو دیگر مفہوم ہیں، شدید محنت، مسلسل کوشش اور بلیغ محنت مقاصد کے حصول کے لیے، اور اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے، نفس پر غالب ہونے کے لیے، نفس کی خواہشات کے مقابلے میں جو جد و جہد کی جاتی ہے، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں یہ جہاد بن نفس کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں ہر طرح کے جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے آداب ہیں اس کے، جو قتال ہے وہ ہر شخص اٹھ کے اس کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہونے لگے تو معاشرے میں شر اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد بالسیف کا اعلان کرے۔ از خود اکیلا کوئی شخص کھڑا ہو کے، کوئی جتھا، کوئی گروہ کھڑا ہو کے اس طرح کرنے لگے گا، تو جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا، اور پھر کتنی قیمتی جانیں گئیں، تو وہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سلطان اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلطان کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر پاتا، تو اس کو جو مفتیان کرام ہیں وہ مجبور کرے، فتویٰ صادر کرے، اور اس کو ترغیب دیں، اور اس کو زور دیں کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے،
اور لیکن اعلان وہی کرے گا۔ حدود شرعیہ کا قیام اور جہاد یہ سلطان کی ذمہ داریوں میں سے، اسلام نے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں۔ کسی نے چوری کی ہے تو آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کسی نے بدکاری کی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے چوک میں سنگسار نہیں کر سکتے، اس طرح تو فساد برپا ہو جائے۔ تو یہ کام عدالت کا ہے، سلطان کے نائبین کا ہے کہ وہ حدود شرعیہ کا قیام کرے۔ تو ان میں سے اہم ترین جہاد ہے، جو جہاد بالسیف ہے یا جس کو قتال کہا گیا۔ تو وہ سلطان اسلام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور جب ظلم ہو رہا ہو، جبر و جور اور استبداد کا بازار گرم ہوا ہو، مسلمانوں کے لیے ایسا حیات تنگ کر دیا جائے، تو اس وقت سلطان اسلام کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ جس طرح آج کل آپ کے سامنے فلسطین کے مسائل ہیں اور دیگر بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں کو کچلا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو اقرب ہیں، جو جن کی سرحدات ملتی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر کے کمزوروں کو، بچوں کو، جن پر ظلم و جبر ہو رہا ہے، ان کو چھڑائیں۔ اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پوری امت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ امت ایک وحدت کا نام ہے۔ یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے، یہ انتظامی ضرورت کے لیے کی گئی، اور دوسرا اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کو بانٹنا تھا جغرافیائی ٹکڑیوں میں۔ اور سلطنت عثمانیہ کو جب توڑا گیا تو مسلمانوں کو 56-57 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد یورپی یونین بنا لی گئی، اور متحدہ ریاستہائے امریکہ اور دیگر اسلامی خلافت سے آئیڈیا لے کر کے انہوں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور خود یکجا ہو گئے۔ تو امت کو یہ شعور ہونا چاہیے، امت کے حکمرانوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کسی وجہ سے یہ جو سرحداتی لکیریں مسلم امہ کے درمیان ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہیں تو یہ رہیں، لیکن ان کی فکری وحدت ان کو تائید اسلامی میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ لیکن جب خود غرضی کی آگ میں سب لوگ جلنے لگیں گے تو پھر ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے۔ تو امت کا مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ اللہ نے جو ہمیں حرمین طیبین کی شکل میں مرکز عطا کیا ہے، اس وقت کسی امت کے پاس یہ نور موجود نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم حرمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کی آواز پہ پورا عالم اسلام کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اوپر 1 ارب 70-60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والے 7 ارب مسلمانوں میں سے 1.5 یا 2 مسلمان ہیں، تو گویا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ تو یہ قوت اللہ نے مسلمانوں کو عددی عطا کی ہے، وسائل عطا کیے ہیں، اور 56-57 ریاستیں ہیں، آلات حرب و ضرب ہے، افواج ہیں، معدنیات ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، سب سے بڑھ کر جذبہ ایمان ہے۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ معروضی حالات کیا ہیں، ان حالات کا تجزیہ کر کے سلطان اسلام اعلان جہاد کرے، اور پھر اس وقت تو باقاعدہ افواج موجود ہیں، لہٰذا جو عوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنی افواج کو سپورٹ کرنا۔ 56-57 اسلامی ملک کے جو عوام ہیں وہ اپنی اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور افواج کا مورال بلند ہو اور وہ آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ اب منبر و محراب کے، نصاب کے اور کتب کے موضوعات تو رہ گئے ہیں،
عملی طور پہ آج امت کا اجتماعی درد مفقود ہو گیا ہے، اور جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی اس کو فیس کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، کٹتا ہے، لٹتا ہے، پامال ہوتا ہے، جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی باری آ جاتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے تماشائی بن کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مذہب سے الگ کر لیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مذہب سے ان کا جڑاؤ ایسا ہے کہ وہ اپنے مسائل چٹکیوں میں حل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مشرقی تیمور کا معاملہ سامنے ہے، اور دوسری جانب کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا اور مشرقی تیمور کا مسئلہ سیم ہے، لیکن وہاں چٹکیوں میں مسئلہ حل کر لیا گیا اور معاملے سب کچھ درست کر لیے گئے، لیکن یہاں کشمیر میں معاملہ جس طرح سے لٹکایا گیا اور جس طرح ہے، یہ کسی کے سامنے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ دوسری جانب سے اس وقت ایک مسئلہ یوکرائن کا چل رہا ہے، اور دوسری جانب ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے۔ تو دنیا کا منافقانہ رویہ آپ اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دشمن کو، کفار کو، یہود کو، ہنود کو، نصارہ کو کیا دوش دیں، کیا بات کریں؟ ہمارے اپنے جو دعوے دار ہیں اسلام کی قیادت کے، ان کا رویہ ایسا ہے کہ اس پر ایک نہیں ہزاروں سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، لیکن انہیں غرض نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں، آج کی تاریخ میں لوگ اپنی معیشت کا پہلے سوچتے ہیں۔ انفرادی طور پہ کوئی شخص اپنی معیشت کا سوچے اور اقدار کو پامال کر دے، یا کوئی ملک اور ملت اپنی معیشت کو اقدار پر ترجیح دے، تو یہ فتنہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا فرمان 100% سچ ہے، اور ہمارے سامنے ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، تو مال کی وجہ سے اقدار بھی پیچھے چلی جائیں گے۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں معیشت کا بہتر ہونا بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ معیشت کو مضبوط کیا جائے کہ ہم اپنے اقدار کی بھی اس سے حفاظت کر سکیں گے، اور کمزور کو لوگوں کی، امت کی مدد بھی کر سکیں گے، تو اس میں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن معیشت کی بہتری، عیش و عشرت کے سامان زیادہ کرنے کے لیے، اور زندگی کو پر آسائش اور زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے ہو، اور دوسری جانب سلبتے امت کے مسائل جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں، تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی معیشت مضبوط ہوگی تو یہ ہوگا، تو یہ پھر محض ایک کہانی رہ جاتی ہے اور دنیا کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس رو میں بہ گئے کہ اسلام نے دفاعی جنگ لڑی ہے، جتنی جنگیں لڑی ہیں دفاعی جنگیں ہیں، باقاعدہ حملہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اس
فکر ہے کہ مسلمان صرف دفاع کی جنگ لڑتا ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ دفاع کی ہی جنگ لڑتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ دفاع کے لیے بھی مسلمان لڑتے ہیں، اور اگر اس کو اعلائے کلمت الحق کے لیے جھپٹنا پڑے، حملہ کرنا پڑے، تو اسلام کی تاریخ سے بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہے کہ مسلمانوں نے جنگ کے آداب بھی بتائے ہیں، اور حتیٰ کہ درختوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر فتیہ نے بچے دیے ہوئے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا، کہا جتنی دیر تک سارا لشکر گزر نہ جاتا تم ان کی حفاظت کے لیے یہی موجود رہو۔ یہ اسلام کا متن ہے۔ اور آپ میں ایک اور بات بتاؤں کہ بدر کے اندر تو جو 70 لوگ قید ہوئے تھے، 70 لوگ مارے گئے تھے، 70 لوگ قید ہوئے تھے۔ اس زمانے کے اندر یہ جو کنجر کی روٹی ہے، یہ اہل عرب کے ہاں یہ بہت کم دستیاب تھی، اور یہ ان کے ہاں ایک مہنگا کھانا تھا۔ تو مسلمانوں کے پاس اتنی گندم نہیں تھی، تو پھر حکم کیا ہوتا ہے کہ تم دوسری چیزوں سے گزارا کر لو، لیکن اپنے ان قیدیوں کو آپ گندم کی روٹی دو۔ اسلام کے یہ وہ تھے جو اسلام کو بتانے کے لیے، لیکن یہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک۔ اور آج آپ آج کی تاریخ میں دیکھ لیں، فلسطین کے اندر جو اسرائیل کے قیدی چھوٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اسرائیل میں رہ کر کے فلسطین کے حق میں بات کی ہے، اور آج ہر جگہ یہی بات کی ہے، اور پوری دنیا پر یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مہمانوں کی طرح تھا، ادھر سے ہمارے لوگ بم مار رہے تھے ہاسپٹل کے اوپر، اور بچے ذبح کر رہے تھے، اور ادھر یہ قیدی تھے، اور انہوں نے کہا تم پریشان نہیں ہونا، تم محفوظ ترین جگہ پہ ہو، اور ان کو آنکھ تک نہیں آنے دی، اور ان کے بچوں کے جو ضروریات ہیں ان کے بچوں کو دستیاب نہیں تھے، ان کو بچے بچے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ جذبے موجود کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال، تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ ایسا ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کے مبارک اسماء میں سے ایک اسم رسول الملاحم ہے۔ آپ حضور کے زمانے میں اسماء پڑھیں تو اس میں ایک اسم رسول الملاحم، جنگوں والے رسول۔ حضور علیہ السلام نے مکہ میں ہجرت، مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں 10 سال گزارے، 10 سال حضور کے ٹوٹل یہاں گزرے ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر اللہ کے محبوب نے 27 جنگیں لڑیں، 27 جنگیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لڑیں، اور کچھ جنگیں حضور نے طویل اسفار کر کے، جس طرح غزوہ تبوک ہے، کتنا لمبا قافلہ تھا اور کتنی سخت مشقت اور مفاصل تھی، اللہ کے محبوب خود گئے وہاں پہ اونٹے رہتے ہیں چل کے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ جنگ قتال ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ کسی ایک شخص کو یا ایک جتھے کو حق نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دے، اس سے تو الٹا فساد برپا ہوگا۔ یہ سلطان اسلام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور دوسرا اس کے آداب ہیں، جنگ کے سب و خال ہیں، اور اس کا
آخری مرتبہ کہا کہ حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے پیشن کو بیان کرنا، اعلاء کلمت الحق کرنا، اس کے لیے جان جیسی نتائج صحیح راہ رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ساتھ یہ بھی جیسے نتیج صحیح ہے کہ چلو میری ناموری بھی ہوگی، میری عظمت کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، بہادری کے ترانے بھی چل جائیں گے، تو اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کہتے میں نے پھر چوتھی مرتبہ کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید ہی حضور سے عرض نہ کر پایا، تو جب میں نے پھر حضور سے عرض کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور سنو کہ اللہ سید ہے اور اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تو اتنی آموزش بھی اگر ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کو کافر کی کھاتی لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پہ تھوک دیتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے غضب میں اضافہ ہو جائے، اور آپ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کافی حضور کا، تو جلدی جلدی میرا کام تمام کر دیں اور آپ بھی مجھ سے چھوڑ کے پیچھے ہو جائیں۔ کہا کہ میں اس لیے پیچھے ہو گیا ہوں کہ میرا نفس شامل ہے۔ دوسری یعنی دیکھیے طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے اس عمل میں۔ جاہدوا فی سبیلہ کا دوسرا مفہوم جو آیت کریمہ کے سباق سے بعض علماء نے کہا کہ یہ دوسرا مفہوم واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہاد بالنفس کیا جائے، ایمان کے بعد تقویٰ، تقوی کے بعد ابتغاء الوسیلہ، اور اس کے بعد جاہدوا فی سبیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو کیا جائے اور اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے، اور اپنی خواہشات پر قابو پا کر کے مجاہدہ نفس کر کے فلاح کی منزل کے اوپر فیض المرام کیا جائے۔ انسان کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ ایک جذبہ فطریہ ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دب بھی جاتی ہیں، بہت ساری خواہش پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کی تکمیل بھی کر دیتے ہیں، بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی، غربت کی وجہ سے، اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، بس میں نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری صحت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ہم بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، پنپتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ زندگی کے اندر یہ خواہشات کا ابھرنا اور ان خواہشات کا دم توڑنا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ خالد نے بھی کہا کہ ہزاروں خواہش نشیں کے ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یعنی میں نے اپنا ہر ارمان پورا کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی بہت سارے ارمان میرے باقی رہ گئے، بہت ساری خواہشات ہیں جو میرے سینے میں جنم لیتی رہی تو وہ پوری نہ ہو سکی۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یہ میسر آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، اور جب وہ میسر آ جاتا ہے تو ہماری خواہشات اور بدل جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہاں اگر اتنا کچھ ہو جائے میرے لیے تو پھر تو ہمیں کوئی تمنا ہی نہیں رہے گی، کیسی پرسکون زندگی، مطمئن زندگی گزرے گی۔ لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو اطمینان ہمیں کچھ آگے نظر آتا ہے، تو خواہشات تو بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وہ وادی کہتے ہیں، اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ سونے سے بھری ہوئی ہے، اس کی تو اتنا سونا تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن فرض کرو گے کسی کے پاس اتنا سونا ہو تو فرمایا اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس دوسری وادی، وہ تیسری کی آرزو کرے گا، دوسری کی تمنا کرے گا۔ بادشاہوں کو جو فتوحات ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک ٹارگٹ متعین کرتے ہیں کہ یہ اتنا علاقہ آ گئے تو میرا علاقہ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی خواہشات بڑھتی ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ان کی خواہشات دم نہیں توڑتی، جو ہے وہ دم ٹوٹ جاتا ہے لیکن خواہشات نہیں ٹوٹتی اور وہ آگے بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے اپنی ساری خواہشات کو پوری کر لینا ہے، اس کے لیے میں شدید محنت اور دوڑ لگاؤں گا، تو یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات تو قارون کی بھی پوری نہیں ہوئی، فرعون کی بھی، نمرود کی بھی، حامان کی بھی، سقط کی بھی، لقد نصرنون کی بھی، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو بڑے
دوسرا حال کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو وہ بند بند کرے، اس کو ضبط نفس کہتے ہیں۔ حضرت اسلامیہ نے ضبط نفس کو بہت سارے کر دیا، اس میں ایک روزہ ہے، روزہ ایک مشق بن رہا ہے، ہونے کے باوجود چھوڑ دینا تاکہ ہماری مشق ہو، اور یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہماری منصوبہ بندی کے باوجود ہمیں ایسا نہیں ہو پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے ارادوں کی شکست سے رب کی معرفت حاصل ہے کہ بعض کا کوئی چیز بالکل آسان ہدف ہوتا ہے لیکن نہیں مل پاتی تو اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے۔ تو ضبط نفس